صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے راولہ کوٹ دورہ کے موقع پر کہا ہے کہ آج میں امریکہ کے کامیاب دورے سے واپسی کے بعد سیدھا غازیوں اور شہیدوں کی دھرتی پونچھ میں آیا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ میں نے جب صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا تو میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میں کسی صوبے کا نہیں بلکہ آزادی کے بیس کیمپ کا صدر ہوں۔ میں نے یہاں سے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں نے اپنے دورہ امریکہ میں دیکھا کہ دنیا اب سمجھ چکی ہے کہ کشمیریوں کو آزادی دینا ہوگی۔ جس طرح افغانستان میں سپر طاقتوں کو شکست ہوئی اور امریکہ کو 20 سال بعد واپس جانا پڑا، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ بھارت بھی اب مقبوضہ کشمیر پر قابض نہیں رہ سکتا اور اسے وہاں سے بھاگنا ہوگا۔ اگرچہ میرا یہ دورہ آنن فانن ہوا، کیونکہ میں جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کے لیے گیا تو میری ملاقات کا مقصد آزاد کشمیر کی عوام کے مسائل کے حل، عدلیہ کے بحران اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کرنا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ کو تو اس وقت نیو یارک میں ہونا چاہیے تھا۔ میں فوری ان کی ہدایت پر نیو یارک روانہ ہو گیا۔ دورہ امریکہ کے دوران میں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے موقع پر کشمیریوں کے بڑے احتجاجی مظاہرے سے قیادت کی اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی۔ بعد ازاں میں نے OIC کے کشمیر کنیکٹ گروپ کے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ اس طرح میں نے OIC کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب، اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداران سے ملاقاتیں بھی کی۔ واشنگٹن میں امریکی کانگریس مین سینئر تھنک ٹینک سے ملاقاتیں کر کے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم، مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالی اور مسئلہ کشمیر پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اس دوران میں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر کے اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان کا جنرل اسمبلی کا خطاب بھی سنا۔ جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے اقوام عالم کے سامنے کشمیر کا مقدمہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں پیش کیا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کشمیری بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ اس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ان حالات کا اظہار انہوں نے صدر منتخب ہونے کے بعد آج راولہ کوٹ آمد پر بڑے جلسہ اہم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ خان صاحب سے اپنے آزاد کشمیر کے مسائل کے سلسلے میں، آزاد کشمیر میں فنڈ کے اضافے کے سلسلے میں، عدلیہ کے بحران کے سلسلے میں ملنے گیا تو عمران خان صاحب نے مجھے حکم دیا، ہدایت کی کہ مجھے تو نیو یارک میں ہونا چاہیے تھا، جنرل اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا، مودی کے آواز کے مقابلے میں آواز بلند کرنی چاہیے تھی، تو میں 2 دن پہلے صرف گیا، لیکن وہاں پر ہم نے مظاہرہ بھی بہت کامیاب کیا۔ وہاں پر میں سیکرٹری جنرل یونائیٹڈ نیشن سے بھی ملا، سینیٹر، کانگریس، وزارت خارجہ، سب لوگوں سے مل کے آیا ہوں، اور وہاں پر اب یہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ جب تک کشمیری عوام کو حق خود ارادیت نہیں دیا جائے گا اس وقت تک اس خطے میں، اس ریجن میں امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ اس موقع پہ میں یہ بھی کہوں کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں میں نے عمران خان کی تقریر بھی سنی۔ یقین کریں کہ جو اس طرح عمران خان نے جو 45 منٹ کی تقریر کی، آدھا گھنٹہ انہوں نے کشمیر پر بات کی۔ یقین کریں کوئی کشمیری بھی اتنا زیادہ کشمیریوں کے حق میں نہیں بول سکتا تھا جتنا کہ عمران خان بولے، افغانستان کی مثال دیتے ہوئے بھی۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے کشمیریوں کے
जज्बात की तर्जमानी की और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अब वक्त आ रहा है, दुनिया भी ये जान चुकी है और कश्मीरी भी हौसले में हो गए हैं और इंशाअल्लाह भारत को अब कश्मीर से निकलना होगा, क्योंकि भारत जो दुनिया की बड़ी जमहूरियत का दावा करता था, सेकुलर स्टेट का दावा करता था, लेकिन वहाँ की जो मिनॉरिटीज हैं, सिख हैं, अनटचेबल्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, असामीज हैं, सबको दबाया हुआ है। इसलिए भारत दुनिया में बेनकाब हो रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त जो भारत के चेहरे पे जलसा की सदारत जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह मेंबर असम्बली सरदार हुसैन इब्राहिम ने की। इस मौका पर साबिक स्पीकर सरदार सयाब खालिद, वज़ीर हुकूमत चौधरी मकबूल, डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज गुजर भी मौजूद थे। इस मौका पर जलसा आम से वज़राए हुकूमत ख्वाजा फारूक अहमद, चौधरी इखलाक, चौधरी रशीद, चौधरी अरशद हुसैन, मेंबर असम्बली जावेद भट्ट, सरदार तमशीर सरदार इम्तियाज़ खान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी के भाई सरदार बिशारत खान, सरदार औरंगज़ेब, सरदार ताहिर शाहीन, सरदार अरशद नियाज़ी, सरदार शाहिद खान, सरदार अर्जश, सरदार अतीक, सहाफ़त सदुज़ई, आमन नज़ीर, माजिद शरीफ, मंजा आज़म और दीगर मुकर्रीन ने भी ख़ताब किया। इस मौका पर अपने ख़ताब में सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मज़ीद कहा कि आज़ाद कश्मीर आज़ादी का बेस कैंप है। मैं इसीलिए यहाँ आज गाज़ियों और शहीदों की धरती पर आया हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तहरीक आज़ादी का आगाज़ यहीं से हुआ था। लिहाजा मैं आज़ादी के बेस कैंप से मसला कश्मीर को जानदार अंदाज में उठाना चाहता हूँ। इस तरह हमने आज़ाद कश्मीर के अवाम की खुशहाली और रियासत की तामीर और तरक्की के लिए भी इक़दाम करने हैं। मैंने हुकूमत से कहा है कि जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ ताकि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हो जाएँ। मैंने रावलाकोट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ब्रीफिंग ली है, जल्द ही उनके मसाइल के हल के लिए इक़दाम उठाएंगे, जबकि रावलाकोट मेडिकल कॉलेज की तामीर का आगाज़ भी जल्द किया जाएगा। इस तरह हम रावलाकोट की कुदरती खूबसूरती के हवाले से भी सियाहत को फ़रोग़ देंगे ताकि आवाम को रोज़गार मुहैया हो सके और खित्ता की खूबसूरती में इजाफ़ा हो। इस मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी के भाई सरदार बिशारत खान ने कहा कि मैं आज यहाँ इस जलसा में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हदायत पर उनकी नुमाइंदगी करने के लिए आया हूँ। इस मौका पर खिताब करते हुए सरदार हुसैन इब्राहिम ने कहा कि आज बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सदर रियासत के ओहदे पर फायज़ हुए हैं, जिस ओहदे पर गाज़ी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान के एच खुर्शीद, सरदार अब्दुल कयूम खान जैसी कदावर शख्सियत फायज़ रहीं। हमें उम्मीद है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के सदर आज़ाद कश्मीर बनने पर इस ओहदे के वक़ार में मज़ीद इजाफ़ा होगा और वो इस रवायत को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। कबल अज़ीज़ सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जब रावलाकोट पहुँचे तो उनका जगह जगह वालियाना इस्तकबाल किया गया, उन पर गुलपाशी की गई और फूलों के हार पहनाए गए। इस मौका पर आवाम का जोश व खरोश काबिल दीद